أشرقت نفسي بنور من فؤادي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریڈیو HRDF میں آپ کا استقبال ہے. اسلام کے شروعاتی دور میں جب اسلام عروج پر تھا، دنیا کے مختلف حصوں سے بہت سے بادشاہ اور قبائلوں کے لیڈران اسلام قبول کرنے اور دین کا مطالعہ کرنے کے لیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے اپنے نمائندے بھیج رہے تھے. ایک مرتبہ 10 سے زائد قبیلہ ثقیف کے نمائندے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قرآن مجید کی تلاوت سننے کے لیے مسجد میں رکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا کہ شراب، زنا اور سود حرام ہے، لیکن انہوں نے اپنے قبیلے میں ربہ نامی ایک بت کی موجودگی کے بارے میں کہا جس کی وہ روایتی طور پر پوجا کیا کرتے تھے اور اس کے نام پر مختلف خرافات بھی کیا کرتے تھے، اور یہ ثابت کرنے کے لیے آئے تھے کہ اس میں کسی قسم کی طاقت موجود ہے. انہوں نے پوچھا کہ اس بت کا کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اسے ضرور تباہ کر دینا چاہیے. ان کا جواب تھا کہ یہ کبھی نہیں ہوگا، یہ بت ان لوگوں کو تباہ کر دے گا جو اسے تباہ کرنا چاہتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حاضرین میں موجود تھے فوراً حیرت سے بولے، ارے یہ کیسی غلط فہمی ہے، وہ صرف ایک پتھر ہے جو نہ نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ نفع. حضرت عمر کے جواب پر ان کو غصہ آیا اور انہوں نے کہا، ہم تم سے بات کرنے نہیں آئے ہیں. پھر حضرت عمر خاموش ہو گئے. قبیلہ ثقیف کے لوگوں نے کہا، اللہ کے نبی 3 سال تک اسے کچھ بھی مت کیجیے، پھر آپ کی مرضی ہو، اس کو جو چاہے کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ممکن نہیں ہے. پھر انہوں نے کہا، لیکن 2 سال بعد ہم اسے نظر انداز کرنے جا رہے ہیں، اس لیے آپ اسے چھوڑ دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی ممکن نہیں ہے، تو 1 مہینے کے لیے رکھنے کی اجازت دے دی جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی ناممکن ہے. تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، پھر خود ہی اس سے نمٹ لیجئے، ہم اس کا کچھ نہیں کر سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، میں اس کے لیے ایک مناسب آدمی بھیجوں گا. بعد میں حضرت خالد بن ولید اور حضرت مغیرہ نے یہ کام انجام دیا، اور حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ نے ان کو بت پرستی کی حماقت پر بہت سمجھایا. اس کے متعلق کچھ دلچسپ واقعات تاریخ میں موجود ہیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نماز کے بارے میں بتایا تو انہوں نے تکبر سے کہا کہ ہمیں نماز کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہمارے لیے ناگوار بات ہے کہ کسی کے پیچھے ہم کھڑے ہوں. یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، میں نے تمہیں اپنے ہاتھوں سے تمہارے بتوں کو تباہ کرنے سے روک دیا ہے، لیکن نماز کے بغیر دین میں کوئی خیر نہیں ہے. آخرکار انہوں نے اتفاق کیا کہ ہم اسے ادا کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھی طرح جانتے تھے کہ قبیلہ ثقیف اسلام کے سب سے اہم اصول اور بنیادی عقیدہ توحید کے ساتھ سودے بازی کر رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے موقف پر ڈٹے رہے کہ جو توحید قبول کرنے کے لیے تیار ہو اسے اپنے ذہن و دل سے تمام بتوں کو نکال دینا چاہیے. انہوں نے حق کی گواہی کے بعد اپنی زندگی کے آخری ایام تک فرض نمازوں پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا. نظریہ ہوتا ہے اور موقف ہی ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی ان میں سے کسی کے سامنے سر تسلیم خم کرنے یا کسی کو خوش کرنے کے لیے اپنے نظریے یا موقف میں کوئی بھی رد و بدل کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول یاد رکھیں، جس شخص نے لوگوں کو ناراض کر کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے لوگوں کی ناراضگی سے کافی ہو جائے گا، اور جس نے اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو خوش کرنا چاہا، اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کے ہی سپرد کر دے گا. أشرقت نفسي بنور من فؤادي.